برکت اللہ کی طرف سے کھانے کے درمیان میں ڈالتے ہیں اللہ. فَكُلُوا مِنْ حَافَتِ، تم کناروں سے کھایا کرو برکت باقی رہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِ، اور تم درمیان سے نہ کھایا کرو. منع کر دیا. لیکن جن کو نشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے زندگی کا آخری کھانا ہے، شاید دوبارہ نہ موقع مل سکے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کسی شادی بیاہ پہ دیکھ لیا کرو. اللہ کی قسم دیکھ کے سوائے شرمندگی کی اور کیا کہہ سکتے ہیں. بھی کھانا ہے، اللہ کی نعمت ہے. اگر تم دوڑ نہیں بھی لگاؤ گے پھر بھی مل جائے گا. اور اگر آپ بیٹھے رہو گے کوئی آپ کو ڈال کے بھی لا کے دے دے گا. اتنی حرص کھانے کی، اور پھر وہ کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے لیکن حرص ختم نہیں ہوتی. مومن کا کام کیا ہے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کمر سیدھی ہو جائے، وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے. فإن كان لا محالہ، اگر ضروری کھانا ہے کہ پتہ چلے کہ آج ہمارے بھائی مجاہد سامنے کو بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، تو پھر بھی اندھے نہ ہو جاؤ، نشے میں نہ جاؤ، پھر بھی 3 حصوں میں تقسیم کرو. فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، آج ہی لاہور کے فلاں ہوٹل میں کھانا ہے، 1 حصہ پیٹ کا کھانے کا رکھ لو. وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، 1 حصہ پانی کے لیے رکھ لو. وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 3 حصہ سانس کے لیے رکھ لو. لیکن بادشاہ لوگ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 3 حصے تو کھانے سے بھرو نا، وہ پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. ایسے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو مہذب نہیں بنا سکتے. البتنا تذہب الفطن، جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا زیادہ کندذن ہوتا ہے، اس کے ذہن میں شرع صدر نہیں ہوتا، وہ کبھی دین کی گتھیاں سلجھانے والا نہیں بنتا، اس کو ہمیشہ محرومیاں ہی ملتی ہیں. اور ایک حدیث سنائے دیتا ہوں شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخرہ، جو دنیا میں جتنا زیادہ کھاتا ہے قیامت کو اتنا ہی بھوکا ہوگا. اس لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اس میں اظہار اور قربانی کو سامنے رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، زمزم اور زیتون میں بھی اللہ نے برکت رکھی.